السلام علیکم، اب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں زین ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آپ کو بتائیں کہ بلال اظہر کیانی کا پاکستانی بینکنگ سیکٹر سے خطاب، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ یوزر ایکسپیرینس ابھی تک ہم نے سبسڈیز پہ ریلائی کیا ہے، ایم ڈی آر چارجز کی، اینڈ ویو اچیوڈ دا نمبرز دیٹ ویو اچیوڈ ود ریسپیکٹ ٹو مرچنٹس آن کیو آر کوڈ، بٹ اس کے اندر بھی اب ناؤ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے کتنے یونیک مرچنٹس ہیں، اس میں سے کتنی ایسی دکانیں ہیں جہاں پر ایک ہی دکان پہ ملٹیپل کیو آر کوڈز لگے ہوئے ہیں۔ دیٹس ناٹ نیسسرلی اے بیڈ تھنگ اف دیٹس ہیپنڈ، بٹ وی وانٹ ٹو کنسسٹنٹلی ٹرائی اینڈ امپروو۔ وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ریئلی کہ کتنی دکانوں پہ کیو آر کوڈز لگے ہیں۔ دوسرا، وی بلیو کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آن ٹاپ آف جسٹ دا سبسڈی دیٹ وی آر پرووائڈنگ اینڈ دا ٹریکنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ دا نجنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ، what can we really do in terms of making sure that this is the preferred option for the citizen and the customer, him or herself. کرنے کی ضرورت ہے کہ شہری خود یہ چاہے، اس کے لیے اتنا کنوینئنٹ ہو کہ ڈیجیٹل آپشن کیو آر یا ادروائز ہی وہ پریفر کرے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی میں ایز اے پارٹ آف دس کمیٹی، میں خود بھی جب کسی دکان میں جاتا ہوں تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ کے پاس کیو آر کوڈ کی فیسلٹی ہے، اور اگر وہ ہوتی بھی ہے تو دا اماؤنٹ آف اسٹیپس اٹ ریکوائرز اٹس ریئلی ٹوڈے اف یو آر ویری آنےسٹ not as convenient for the customer as paying through cash or card for that matter. So I think these are challenges that we need to address. I think similarly merchant onboarding کے حوالے سے ہم نے کافی تفصیل میں بات کی ہے، and I think that's something we want to try and tackle head on going forward as a committee. کل ہی ہماری کمیٹی کی میٹنگ میں اس بات کا آغاز ہوا ہے۔ we've requested and the committee, the State Bank to take the lead over the coming days کہ وہ آرگنائز کرے کہ پی بی اے، فن ٹیک پلیئرس، پیمنٹ انڈسٹری کے لوگ اکٹھے بیٹھیں اور دیکھیں کہ where do we stand with respect to this and what can be done going forward. So I'm glad that we've made the progress that we've made, but knowing the Prime Minister, he's always pushing for more, and I think we've built some great momentum, and I would really like to thank everyone in this room because the banks have played a major part in this. The PBA has played a major part in this, especially those individuals who have devoted a lot of time and effort, have helped guide us in policy making and in making sure we push in the right places in order to achieve our objectives, because policy making in a vacuum without private sector input, without the input of those who are actually on the ground, is hardly ever impactful. So I'd like to thank everyone who's played their role. I'd like to just share one other important fact before I really stop being a hurdle between you and lunch. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں آپ سب کو پتا ہوگا، 1 کروڑ سے زائد خاندان اس پروگرام کے تحت ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز کے تھرو ان کو ایڈ ملتی ہے۔ اس سال اس کا بجٹ 800 ارب روپے سے زیادہ ہے، اور یہ رقم پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کوڈ جایا کرتا تھا بسپ سے، اس کوڈ کو لے کے ایجنٹس کے پاس لوگ جا کے اس کو کیش آؤٹ کراتے تھے اور اس میں کچھ ایڈمن چارجز بھی کٹ جاتے تھے۔ سو آئی ایم پلیزڈ ٹو سے ناؤ ایوری سنگل بسپ بینیفیشری has a wallet to which this amount will be directly transferred. Every single BIS beneficiary will have a wallet which will serve as a bank account, and it will be their choice whether they want to go and withdraw cash or they want to use that account to make payments for their bills, etc. And that's part of this cashless initiative. And this is not something that hasn't been done already. اس سال رمضان پیکج بھی جو پرائم منسٹر صاحب نے لانچ کیا، اس میں انشور کیا گیا کہ اب کہیں پر بھی آٹے کی بوریاں یا یوٹیلٹی اسٹور میں لائنیں نہیں آپ کو نظر آتی۔ یہی طے کیا گیا کہ ایک واٹر ٹائٹ کرائٹیریا کے تحت بینیفیشریز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کے والٹس کھولے جائیں اور اس میں ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کیے جائیں، اور وہی اس سال کیا گیا ہے۔ سو دس از آلسو اے پارٹ آف دس کیش لیس جرنی. So I'll just end there by just saying this is the summary of what we've achieved so far. I'm grateful to everyone here for the role that they've played. I'm grateful to our colleagues in government. But I would like to really first and foremost appreciate the Prime Minister for the fact that he's really made this a national economic priority, and it continues to be an economic priority. And I'm certain کہ جس طرح کا مومنٹم ہم نے ابھی بنا لیا ہے
प्राइवेट सेक्टर के साथ, PBA के साथ, उसमें मुझे यकीन है कि आगे I think we'll be able to set new targets, set new goals for ourselves and really make sure that we manage to make this a cashless economy. वज़ीर ममलकत खजाना वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना और रेवेन्यू बिलाल अज़हर कियानी ने कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मालियाती शोबे में इस्लाहात और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात कर रही है ताकि अवाम को बेहतर, तेज़ और शफाफ मालियाती खदमात फराहम की जा सकें। उन्होंने कहा कि बैंकिंग और मालियाती शोबे में टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करेगा और जदीद डिजिटल निज़ाम से खदमात तक रसाई मज़ीद बेहतर होगी। उनका कहना था कि मालियाती शोबे में इस्लाहात से कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा, सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे और मईशत मजबूत होगी। बिलाल अज़हर कियानी ने डिजिटल बैंकिंग की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत डिजिटलाइजेशन को अमली के तौर पर तेज़ कर रही है ताकि अवाम और कारोबारी तबके को जदीद, महफूज और आसान बैंकिंग सहूलियात मैसर आ सकें। उन्होंने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की हौसला अफजाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, जबकि निजी शोबे को सहूलियात फराहम करके सरमायाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा रहा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।